اللہ تعالیٰ مردود کر کے جنت سے نکال دیا. کہاں تھا؟ جنت میں تھا. کیا کرتا تھا؟ اللہ کی عبادت کرتا تھا. اور کیا کرتا تھا؟ فرشتوں کو تعلیم دیتا تھا. معلم الملائکہ تھا، فرشتوں کا استاد تھا. اور اتنا بڑا درجے کا عالم تھا، اتنا بڑا درجے کا عالم تھا، ایک جھولا ایسا جھولا کو 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا. اتنا بڑا عالم تھا. اب ذرا غور کرو، جب بیٹھتا تھا تو اللہ کے عرش الہی کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا. اتنی بڑی شان کا مالک تھا. مگر اللہ تعالیٰ ویسے شان والے کو، جنت میں رہنے والے کو، علم والے کو، عبادت گزار کو، متقی کو، پرہیزگار کو اللہ مردود کر کے، ملعون کر کے جنت سے نکال دیا. کیوں نکالا؟ مسئلے کو سمجھو. آخر کیا بات کی اللہ نے؟ کیوں نکالا؟ کیا زنا کرنا تھا؟ بولو جی. چوری کرا تھا، شراب پیا تھا، جرم مارا تھا. بابا نے بستر میں لے کے غائب ہو گیا تھا. نہیں. پھر کائیں اللہ اس کو نکالا؟ اللہ کے محبوب کی بے ادبی کرا، اللہ کے محبوب کی گستاخی کرا. اللہ کو پسند نہیں آیا. بولے میرے دربار میں رہ کے میرے محبوب کی بے ادبی کرتا، میرے دربار میں میری جنت میں رہ کے میرے محبوب کی گستاخی کرتا، اللہ کی بات کا انکار کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا، تعظیم نہیں کرتا، اکڑ جاتا. اللہ کو کہنے لگا اے اللہ تو کہے تو زمین کے ذرے ذرے پہ تیرے کو سجدہ کرنے تیار ہوں، مگر مولا آدم کی تعظیم کرنے تیار نہیں ہوں. تو اللہ نے کہا جو میرے محبوبوں کی تعظیم نہیں کرتا، جو میرے محبوبوں کا ادب نہیں کرتا، اس کو میری جنت میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس کو مردود لعنتی کر کے اللہ جنت سے قیامت تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا. اب ذرا سوچو اے مسلمانوں، انہیں جنت میں رہ کے، عابد و زاہد رہ کے، معلم الملائکہ ہو کے، جنت کا وکیل ہو کے، انہیں بے ادبی کرا، جنت میں نہیں رہ سکا. انہیں زمین پہ رہ کے انہیں اگر بے ادبی کرے گا تو کیا انہیں جنت میں جائے گا؟ زور سے بولیے. اسی لیے آپ کو لوگ بچاتے ہیں، بچوں بے ادبیاں مت کرو، بچوں گستاخی مت کرو، نبی کو اپنی طرح مت سمجھو، نبی کے بارے میں بد کلامی مت کرو، نبی کے بارے میں بد زبانی مت کرو، نبی کو جیسا ہے ویسا مت بولو. اس سے آخرت برباد ہو جاتی ہے. شیطان نماز نہیں پڑھا، سجدے نہیں کرا، ارے انہیں جتنے کرا کائنات میں کوئی بھی نہیں کرے. اتنے سجدے کرنے کے بعد بھی پٹھا باہر. انہیں سجدے وہ بھی جنت میں کرا تو وہ ٹک نہیں سکا. انہیں سجدے مالدہ میں کرا تو انہیں کیسے جاتا کہ بے ادبی کر کے جاتا؟ بولو. اس لیے یہ علماء اکرام آپ کو بار بار ان کی صحبت میں بیٹھنے سے، ان سے رشتہ داریاں کرنے سے، ان سے تعلقات بہرانے سے، ان سے محبت کرنے سے، ان سے دوستیاں کرنے سے روکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کو صحبت برے اثر میں مبتلا کر دیتی ہے. اچھے کی صحبت اچھا بناتی ہے، برے کی صحبت برا بناتی ہے، نیک کی صحبت نیکی کی طرف لے جاتی ہے، گستاخ اور بے ادب کی صحبت گستاخی اور بے ادبی کی طرف لے جاتی ہے. اس لیے آپ کو روکتے ہیں تاکہ اس کی صحبت میں جا کر کہیں آپ کی آخرت برباد نہ ہو جائے، کہیں آپ کی آخرت برباد نہ ہو جائے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آ گئی؟ تو پھر عقل سے کون کون ان کے ساتھ جا رہے ہاتھوں میں؟ ارے واہ، کیا اچھے لوگوں مل گیا؟ چھوڑا ملا. لیڈیز کو پوچھیں گے، لیڈیز کو کل سے اپنے بچوں کو بازو والوں کے ساتھ کون کون بھیجتے؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ واہ ماشاءاللہ. ایک بھی بہن ہاتھ اٹھانے کو تیار؟ کیونکہ ایک بات سن لیں، اچھی بات بول رہا ہوں. مثال کے طور پہ اگر ان بد عقیدوں میں، بازو والوں میں
اگر آپ کا ماموں ہے، بازو والے کو معلوم ہے، چالوں معلوم، بازو والا دیکھو، بازو والوں میں اگر آپ کا ماموں ہے، چچا ہے، پھوپا ہے، خالو ہے، سسر جی ہے، تب بھی بازو والوں سے دوستی نہیں۔ یہ تو کوئی اماں کا سگا نہ باوا کا سگا چیدی چوٹ آپ کو کیا تعلق ہے بابا؟ اگر آپ کا رشتہ دار بھی ہے تب بھی اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ کیوں نہیں ہونا؟ سنو، اس لیے کہ اپنے مر گئے، انتقال ہو گیا، ماموں خبر میں آتا نہیں، چچا آتا نہیں، پھوپا آتا نہیں، خالو آتا نہیں، امیر صاحب، شیخ صاحب، حفظہ اللہ تعالی، جمعہ کے خطیب صاحب، مسجد کے امام صاحب تو نماز پڑھا کے ہوتے، جا کے کھاڑ دو، انہوں تو خبرستان تک بھی نہیں آتے، تو خبر کے اندر کہاں سے آئیں گے؟ اے نوجوانوں، اے میری ماں اور بہنوں، اے میری پیاری بچیوں، کان کھول کے سن لو، خدا کی قسم کان کھول کے سن لو، مرنے کے بعد خبر میں نہ کسی کا ماموں آئے گا، نہ کسی کا چچا آئے گا، نہ کسی کا پھوپا آئے گا، نہ کسی کا باپ آئے گا، نہ کسی کا سسر آئے گا، نہ کسی کا شوہر آئے گا، نہ کسی کی بیوی آئے گی، مگر اے مالدہ والوں، اے بنگال کی دھرتی پر رہنے والوں، کان کھول کے سنو، مرنے کے بعد تمہاری قبر میں آمنہ کا لال تشریف ہے۔ خبر میں حضور تشریف لائیں گے، روح مبارک آئے گی، جلوہ دکھایا جائے گا، ذات مبارک آئے گی، وہ ایک الگ بیٹھتے مگر جلوہ کروں گا، سرکار کو دیکھنا ہے، سرکار کو چہرہ دکھانا ہے، یا دنیا میں کچھ کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور کو پیٹ کے پیچھے کا ہی نہیں ہے، حضور پہ نعت نہیں پڑھنا، حضور کا سلام نہیں پڑھنا، حضور پہ درود نہیں پڑھنا، قصید مردہ نہیں پڑھنا، میلاد نہیں منانا، حضور کے لیے ایسا نہیں کرنا، حضور ایسا نہیں ہے، حضور نہیں دیتے، حضور شفاعت نہیں کراتے، حضور نہیں بخشواتے، نوز باللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، حضور رن پڑے، حضور کوئی میرد نہیں ہے، حضور حاضر ناظر نہیں، حضور لاما کاجر لکی نہیں، معراج نہیں ہوئی، کچھ نہیں۔ اتنے خطرناک منحوس باتیں اگر یہاں دنیا میں بولتے بولتے مر گئے تو خبر میں جا کے بھی تو یہ بھی بولیں گے نا، جی ما کنت تقول فی هذا الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خبر کا تیسرا سوال، ان کا نام کیا ہے؟ نہیں پوچھیں گے خبر میں حضور کو بتا کے، حضور کا نام تو خبر کے فرشتے خود بولیں گے، یہ ذات اقدس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ ابھی نے زندگی بھر بول کے نیا، مدرسے میں وہی بولا، پان کے ڈبے پہ وہی بولا، 40 دن بھی وہی بولا، 4 مہینے بھی وہی بولا، 6 مہینے بھی وہی بولا، 1 سال بھی وہی بولا، مسجد میں بیٹھ کے وہی بولا، درس میں بیٹھ کے وہی بولا، محراب پہ بیٹھ کے وہی بولا، ممبر پہ بیٹھ کے وہی بولا، انہیں 24 گھنٹے یہی بات کرا، حضور ہماری طرح، حضور کو بیٹھے، اب خبر میں نے بات کوئی نہیں، حضور ان کی شفاعت نہیں کراتے، انہوں شفاعت نہیں کراتے، انہوں نعت نہیں پڑھنا، انہوں پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، وہ فرشتے بولیں گے اتنے خطرناک بات کرتا تھا، جن کی عظمت پہ جن کا خدا پوری خوراک نازل کر رہا، اللہ 1,24,000 پیغمبروں کو بھیج کے سب کو ان کو سب کا سردار بنایا، اللہ تعالیٰ سب کو 1 معجزہ 5 معجزے 7 معجزے دیا، حد ہو گئی تو 9 معجزے دیا حضرت موسیٰ کو، ان کو تو سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک اللہ پورا معجزہ ہی معجزہ بنا دیا، جن کی ذات میں لاکھوں کروڑوں معجزہ
اتنے خطرناک باتیں بولتا تھا. کیا تم نے نبی کا خبر نہیں پڑھا؟ نبی خود فرماتے تھے من زارا خبری وجبت لہو شفاعتی، جو میری خبر کی زیارت کرے گا اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی. ارے یہ وہ نبی ہے جو خبروں پہ آنے والوں کو شفاعت کرا کے جنت میں لے جانے کی باتیں کر رہا، اور وہ ایسے نبی کے بارے میں بولا ہے جو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، یہ تو ہماری طرح ہے، ان کو علم غیب نہیں ہے، ان کی مزار پہ نہیں جانا، پھول نہیں چڑھانا، چادر نہیں چڑھانا. یہ منحوس عقیدے تھے تو دیے کوئی تو لیا کہاں سے؟ فرشتے پوچھیں گے. اس لیے خدا رہا ہے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، خبر میں نبی کو چہرہ دکھانا ہے، خبر میں نبی کی تعریف و عظمت آپ کو کرنا ہے. اب یہ بازو والا جائے گا تو جو سیکھا وہی بولے گا. آپ کیا بولیں گے؟ آپ کو لٹا کر پوچھا جائے گا بتائیے کون ہے، تو آپ جواب دیں گے یہ لاوطا کا وکیل ہے، یہ رب کا دیدار کرنے والا ہے، یہ وہ ہے جو راستے میں چلتا تھا تو رحمت خدا نازل ہو جایا کرتی تھی، یہ وہ ہے جو سارے نبیوں کا سردار ہے، یہ وہ ہے انبیاء کا امام ہے، یہ وہ ہے اللہ نے جس کو اپنا حبیب بنایا ہے، یہ وہ ہے جس کو رب نے مالی کے جنت بنایا ہے، مختار کائنات بنایا ہے، یہ وہ ہے جو ایک اشارہ کرے گا تو گناہگاروں سے دوزخ خالی ہو جائے گا. بیگم بھی نہیں آتے خبر میں. ہاں ابھی جوانی میں چلے گئے تو بیگم دوسری شادی کر لیتے. ہاں اس لیے اپن سرکار کے غلام بن کے رہنا ہے. سرکار اپنے کو یہاں بھی اپن سرکار کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتے، خبر میں بھی سرکار کو چھوڑ کے نہیں رہ سکتے، محشر میں بھی سرکار کو چھوڑ کے، کیونکہ محشر میں کسی کی چلنے والی نہیں ہے، چلے گی خدا رب الجلال کے حکم سے، فضل و کرم سے، تو صرف آمنہ کے لال کی چلے گی، صرف حضور کی چلنے والی. حدیث تمہاری ہماری کیا اوقات ہے؟ حدیث شریف ہے رسول اللہ خود فرماتے ہیں بروز محشر میں سارے نبیوں کو شفاعت کا حق دلاؤں گا. وہاں تو نبیوں کی بھی نہیں چلنے والی ہے، وہاں پر ان کی بھی چلے گی، تو ان کو یہ اذن یہ اجازت آمنہ کا لال دلائے گا. اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا بڑا مقام دیا، ویسا حبیب اللہ دے دیا. سبحان اللہ. آپ لوگا صدقنا اللہ، کیا قسمت لکھا میرے مولا تو. کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا اللہ اپنے کو، حضرت آدم کا امتی بنا سکتا تھا، حضرت نوح کا بنا سکتا تھا، حضرت موسیٰ کا بنا سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کا امتی بنا سکتا تھا، حضرت ابراہیم کا امتی بنا سکتا تھا. اللہ کا شکر ہے کسی اور کا امتی نہیں بنایا، آمنہ کے لال کا امتی بنایا، پیارے حبیب کا امتی بنا دیا. فخر کرو، جھوم اٹھو، سرکار کا امتی بنا دیا. پھر دوسری بات سنو، اب سرکار کا امتی بنایا، ایسے دور میں اللہ پیدا کرا 14ویں صدی میں، فی الوقت پوری دنیا کے اندر 4200 مذہب ہے. کتنے ہیں؟ بولو بولو کی زور سے. تمہاں کوئی معلوم ہونا، فی الوقت دنیا میں 4200 مذہب ہے دنیا میں. فی الوقت ایسے دور میں اللہ 4200 میں کہیں اور پیدا نہیں کرا، اللہ اکبر کہنے والی قوم میں پیدا کرا، نام کے ماننے والوں میں پیدا کرا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترانہ گنگنانے والوں میں پیدا کرا. سبحان اللہ. کتنا بڑا احسان ہے. اللہ اس دور میں بھی چاہتا تو کسی بھی مشرک کے مذہب میں، کافر کے مذہب میں، یہودی کے مذہب میں، عیسائی کے مذہب میں، ایسے سینکڑوں مذہب ہے، 4200 مذہب ہے، کہیں بھی پیدا کر سکتا تھا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کہیں اور پیدا نہیں کرا. اسلام میں اللہ پیدا کرا، مسلمانوں میں اللہ پیدا کرا، اسلام میں پیدا کرا. اب پھر دوسری بات دیکھو، پھر اسلام
اسلام میں پیدا ہونے کے بعد 73 فرقے ہیں. یہاں اندر آئے تو یہ نئے جھگڑے الگ ہے, ختم کرا رہا 73 فرقے ہیں. 73 فرقے اللہ ان 73 میں کہیں اور پیدا نہیں کرا. اللہ میرے مصطفیٰ کے گیت گانے والوں اہل سنت والجماعت میں پیدا کرا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا آپ شکر ادا کرتے رہو نوجوانوں, اللہ کا شکر ادا کرتے رہو. اللہ کا یہ ہمارے اوپر بہت 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 بڑا احسان ہے. کروڑ 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 احسان ہے اللہ کا یہ. اس لیے یہ احسان اللہ اپنے فضل سے کر دیا. اس کو سنبھال کے رکھنا, شکر ادا کرتے رہنا, غلام بن کے رہنا. اخیرت میں آمنا صدق یا رسول اللہ, آپ پر میری جان قربان, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان. یہ جملے بولتے ہوئے زندگی گزارنا. جب دیکھو جب یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یہ صلاۃ و سلام کے نعت پاک کے نذرانے پیش کرتے رہنا. آقا کیا قسمت دے دیا اللہ, آپ کا غلام بن گیا, آپ کا غلام بن گیا. کیا میرے نبی کی شان نالائقوں کو معلوم نہیں ہے؟ گدھے ہو گئے, پاگل ہو گئے, بے وقوف. نالائقوں کو معلوم نہیں ہے, بدبخت ہے, اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کر رہے. اللہ کیا ان کو نعمتیں دے کے پیدا کیا, ان کو قدر نہیں ہے نالائقوں کو. نبی کی گستاخیاں کرتے پھر رہے, نبی کی بے ادبیاں کرتے پھر رہے کتے. مسئلے کو سمجھو, کون ہے میرا نبی؟ حضرت صالح علیہ السلام, معلوم ہے نا, اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام. آپ کے دور میں ایک شخص تھا جو دونوں پیر کا معذور تھا. ایک لکڑی کی بنڈی پر چھوٹے چھوٹے ٹائر لگے ہوئے, اس کے اوپر بیٹھ کے ایسے یوں یوں کر کے رستہ طے کرتا تھا, ہاتھوں سے گھسیٹتے ہوئے روڈ پہ آگے بڑھتا تھا. ایک دن جا رہا تھا, سامنے سے صالح علیہ السلام گزرے. جیسے ہی صالح علیہ السلام کو دیکھا چلا اٹھا, یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ, چلانے لگا. صالح علیہ السلام بجلی کی طرح پلٹے پلٹ کے بولے, اے شخص تو مجھے یہ کیا کہہ کے پکار رہا ہے؟ کہا میں آپ کو یا محمد کہہ کے پکار رہا ہوں. کہا تجھے کس نے بتایا کہ میں محمد ہوں؟ تو کہا سنیے, میں نے پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابوں میں پڑھا کہ آخر زمانے میں پیغمبر آئیں گے جن کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شان یہ ہوگی, ان کی پہچان یہ ہوگی, جب وہ راستے سے چلیں گے تو ابر ان پہ سایہ فگن ہو جائے گا. وہ راستے سے چلیں گے تو خوشبوئیں اطراف و اکناف مہکنے لگیں گی. وہ جس گلی سے گزریں گے وہ گلیاں خوشبودار ہو جائیں گی. جو ان کو دیکھے گا بس دیوانہ ہو جائے گا. میں آپ کو دیکھا, کچھ کیفیات نظر آئی تو میں سمجھا کہ شاید آپ ہی محمد ہے, اس لیے میں نے یا محمدہ کہہ کے پکارا. تو اے مالدار والو, اب صالح علیہ السلام کا جواب سنو. حضرت صالح علیہ السلام کہنے لگے, اے شخص سن لے, میں اللہ کا پیغمبر صالح علیہ السلام ہوں, میں محمد نہیں ہوتا. لیکن ہاں میں بھی یہ آرزو کرتا ہوں کہ کاش میرا خدا مجھے پیغمبر بنانے کے بجائے محمد کے گھوڑے کی نال بنا کے پیدا کرتا.
یہ تمنا عرض کر رہے کاش وہ پیارے محمد کے گھوڑے کی نال بن کے پیدا ہوتی تو کیا بہتر ہوتا. اور یہ نالائقوں کو اللہ امت بنا کے پیدا کرا تو خبر نہیں ہے. جی حضور ہماری طرح ہے, حضور کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, حضور پہ عقیدت نہیں ہے. بس عام انسانوں کی طرح ہے. بعض حدے تو یہ تک لکھے اپنی کتابوں میں کہ انہوں بحیثیت پوسٹ مین تشریف لائے, جیسا پوسٹ مین لا کے خط دے کے جاتا انہوں آیا اللہ کی کتاب لے کے گئے. بولے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ معاذ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اتنا کفر کریں لوگ. اب آپ بولو ایسے نالائقوں کے ساتھ آپ جاتے بولو جی ایسے نالائقوں کے ساتھ جاتے پیاری ماں اور بہنوں بولو اپنے شوہروں کو اپنے بچوں کو بھیجتے نہیں. یہ دوزخی کندہ ہے, دوزخی. اللہ کے واسطے ان کے پیچھے مت جاؤ. ہمارا اور ان کا اختلاف یہی جو میرے نوجوان بچے چلے گئے یا دیوار پہ ٹھہرے گئے ادھر کودوں ادھر کودوں ادھر کودوں ادھر کودوں, ان سے میری گزارش ہے خدا را آ جاؤ ادھر. یہ اہل سنت والجماعت ہمارے باپ کی جماعت نہیں ہے, یہ ہمارے دادا بنائے سے جماعت نہیں ہے. وہ جو جماعتوں میں تم پھر رہے ہو تمہارے باپ نے تو دادا نے تو مفتی صاحب نے تو مولانا صاحب نے تو حضرت جی نے تو کوئی نہ کوئی بنائے سو ہے, مگر یہ جماعت کسی کا باپ بنایا سو نہیں ہے, کسی کا دادا بنایا سو نہیں ہے, کوئی مفتی صاحب یا کوئی مولانا صاحب بنائے سو نہیں ہے, کوئی علامہ صاحب کوئی حضرت صاحب بنائے سو نہیں ہے, کوئی پیر صاحب کوئی ولی صاحب بنائے سو جماعت نہیں ہے. یہ جماعت اہل سنت, اس جماعت کے بانی وہ فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے بولو, زور سے بولو, رسول اللہ کی جماعت ہے. اب جس کو رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے لازم بات ہے اس کو ملا کی جماعت چھوڑ کے رسول اللہ کی جماعت میں آنا پڑے گا نہیں. بولو جی ایک بات سمجھا تم ٹھنڈے لوگوں ملے یار آج ایک بات سمجھا. اگر ابا جان کے جائیداد میں سے آپ کو حصہ ہونا ہے تو ابا جان کے ساتھ رہنا پڑے گا نا. آپ ابا سے لڑ لیں گے, ابا کو آخ کر لیں گے, جا کے جو ہے غیروں کے پاس رہیں گے تو آپ کو حصہ ملنے والا. تو اسی لیے اگر جنت میں آپ کو حصہ ہونا ہے تو رسول اللہ کے ساتھ رہنا ہے. آپ اگر رسول اللہ کو چھوڑ دیں گے, رسول اللہ کی جماعت کو چھوڑ دیں گے, ملوں کے پھر جوڑیں گے, ملا تو دیتا کچھ نہیں, الٹا رسول اللہ کی رحمت سے, رسول اللہ کی شفاعت سے, رسول اللہ کے غلامی کے حق سے آپ محروم ہو جائیں گے. سرکار کے سرکار کے سرکار کے. اچھا یہ جتنے پٹھے اب لائی عقیدے حضور کو علم غیب نہیں ہے. یہ اب چلیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, صحابہ میں 1.5 لاکھ کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ ہے. بڑی بات ہے مولانا, خدا کی قسم بڑی بات ہے, بہت بڑی بات بول رہا ہوں آپ کو, چیلنج کے ساتھ بول رہا ہوں. 1.5 لاکھ صحابہ میں کون سے صحابی بولے حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ 1 لاکھ ملے بس. کل ڈالنا ہے تمہارا. کون سے صحابی بولے حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ 1 صحابی لا کے دے دو. بھائی دیکھو ہمارا عقیدہ 14ویں صدی کے سنیوں کا عقیدہ آپ کو غلط دکھ رہا ہوگا, صحابہ کا تو صحیح ہے نا. تو پھر کون سے صحابی بولے حضور کو علم غیب نہیں ہے؟ کون سے صحابی بولے حضور حاضر و ناظر نہیں ہے؟ کون سے صحابی بولے حضور شفاعت نہیں کرائیں گے؟ کون سے صحابی بولے حضور کا وسیلہ نہیں لینا؟ کون سے صحابی بولے حضور کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے؟ کون سے صحابی بولے حضور نعوذ باللہ ان پڑھ ہے؟ کون سے صحابی بولے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح عام درجے کے بشر ہے؟ 1 لاکھ کے بس 1 لاکھ کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ جو غلامی میں تھے میرے مصطفیٰ, جن کے سچے سے آج اپنے کو حدیث ملی, قرآن ملا, ایمان ملا, دین ملا, اسلام ملا, اچھائی ملی, نیکی ملی, خیر ملی, جزا ملی, اچھے اور برے کی تمیز ملی, حرام حلال کی تعلیم ملی. یہ ساری نعمتیں
مگر میرے نبی کی شان و عظمت بیان کرنے کے لیے میں ایک نہیں 1 لاکھ، ایک نہیں میں 1.5 لاکھ صحابہ کو لے جا کے کھڑا کرتا ہوں۔ میرے نبی کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے میں ایک نہیں 1.5 لاکھ صحابہ کو لا کے کھڑا کر سکتا ہوں۔ 1.5 لاکھ صحابہ۔ ایک پیاری بات سن لو، صحابہ کی عقیدت کیسی تھی اور یہ بیوقوفوں کا عقیدہ کیسا ہے۔ عقیدہ اہل حق کیا ہے دیکھو آپ سن رہے ہیں؟ سنیے عقیدت سے۔ ایک جنگ ہے، جنگ میں کفار و مشرکین کیا کرے، پورا ارادہ کر لیے کہ ہم یہ جنگ کے اندر کچھ بھی کریں گے، کیا بھی کریں گے، رسول اللہ کا قتل کر دیں۔ نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سرکار کا قتل کر دیں گے، ارادہ کریں گے، سرکار کو قتل کرنے کے لیے ارادہ کر دیں۔ نعوذ باللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کے لیے بڑی پلاننگ کر کے آئے میدان جنگ میں۔ بولے کہ کچھ لوگ حضرت ابو بکر کو گھیریں گے، ان کو پیچھے لے جائیں گے، حضور سے دور لے کے جائیں گے۔ کچھ حضرت عمر کو گھیریں گے، وہ ان کو ادھر دور لے کے جائیں گے، ادھر ان کو لے جائیں گے، وہ ان کو لے جائیں گے، وہ ان کو لے جائیں گے۔ پھر ٹولیاں بنا دیے پوری، ایک ایک صحابی کو 25 25 30 30 40 40 صحابہ کو ذمہ داری، تم ان کو دیکھنا، 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 ذمہ داری۔ جب پورے حساب سے آئے، ایک ایک صحابی کو ایسا وار کرتے 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 مقابلہ کرتے ہوئے حضور سے دور لے کے چلے گئے۔ اب حضور بالکل یکا و تنہا ہو گئے تو سینکڑوں کی تعداد میں کفار و مشرکین حضور کے اوپر ٹوٹ پڑنے کی کوشش کر رہے، حضور کی طرف آگے بڑھے میدان جنگ میں۔ تو نبی مکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سینکڑوں کفار و مشرکین کے تلواروں کا جواب دے رہے، مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کو جیسے ہی لوگ ادھر لے گئے، حضرت عمر ادھر مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر لڑتے لڑتے خیال آیا، حضرت عمر کو لڑتے لڑتے خیال آیا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑی پلان کے ساتھ آئے ہوگا۔ ادھر ان کو لے لیا، 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 اور رسول اللہ کے پورے ملک ٹوٹ پڑ رہے۔ حضرت عمر وہیں سے آواز لگائے، صحابیوں ان کے نرخوں کو چیرتے ہوئے کاٹتے ہوئے رسول اللہ کی طرف واپس آؤ۔ حضرت عمر جب یہ ان کو جو 25 50 گھیرے ہوئے، جب ان کو کاٹ لیتے ہوئے چھین لیتے ہوئے، جب حضرت عمر وہ نرخے میں سے نکل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے لگے تو سینکڑوں کفار حضور سے مقابلہ کر رہے ہیں اور نبی صبح کی تلوار کا جواب دے رہے ہیں۔ حضرت عمر پیچھے سے پیٹوں پہ وار کرنا شروع کرے، پورے کافروں کو ہٹا کے وہ نرغے کو چیرتے ہوئے حضور کے قریب میں گئے۔ جا گیا کفار کی طرف پلٹ کے کفار پہ وار کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اب دیکھیے میں آپ کی طرف ہوں، آپ میری طرف کر کے بیٹھے ہیں، کیوں؟ میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، رائٹ؟ آپ مقابلہ ہو رہا، کفار سامنے ہے، حضرت عمر مقابلہ کر رہا ہے، تو حضرت عمر کا چہرہ کس کی طرف ہونا؟ ویری گڈ، کس کی طرف ہونا؟ دشمن کی طرف، کفار کی طرف ہونا۔ مگر حضرت عمر وہ نرغے کو چیرتے ہوئے جب اندر گئے تو کفار کی طرف چہرہ نہیں کر رہے، رسول اللہ کی طرف چہرہ ہے، کفار کی طرف پیٹ کر کے پلٹ کے پیچھے منہ وار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ فرمائے عمر پلٹ کے وار کرو، تو حضرت عمر پلٹے نہیں، پیٹ زخموں سے تلواروں سے چھلنی ہو رہی ہے، مگر حضرت عمر پلٹ نہیں رہے ہیں۔ حضرت عمر سے حضور نے پھر کہا عمر پلٹ کے وار کرو، حضرت عمر نہیں پلٹے۔ کیوں نہیں پلٹے؟ عمر نے جواب دیا یا رسول اللہ
اللہ اکبر، ذرا غور کرو، یہ ہے ادب، یہ ہے صحابہ، یہ ہے اہل حق کا عقیدہ۔ اہل حق نبی سے ایسی عقیدت رکھے، جان دے دیے مگر پیٹ نہ بتائے سرکار۔ کون ہے حضرت عمر؟ وہ جن کا نام سن کے شیطان کانپ جاتا تھا، وہ جن کا نام جن کو آتا دیکھ لے تو شیطان اپنا رستہ بدل لیتا تھا۔ وہ عمر رسول اللہ کا ایسا ادب کرے، انہیں 14ویں صدی میں پیدا ہوا، اس کو طہارت لینے نہیں آتا، اس کو وضو کے 4 مسئلے نہیں معلوم، حضور ہماری طرح ہے، ڈارلنگ کون سی جنگل سے نکل چچورے پلے کی حد ہو گئی، بیوقوفوں نالائقوں، ظلم کی انتہا ہے نبی کے ساتھ موجودہ، جن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی کے ساتھ ظلم کی انتہا ہے۔ بات اتنے پہ ختم نہیں، اور آگے سنو آپ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پردہ فرمائے جانے کے بعد دنیا والوں نے حضرت عمر کو دیکھا، صحابہ نے دیکھا، تابعیوں نے دیکھا کہ حضرت عمر مدینہ المنورہ شہر رسول میں برہنہ پیر پھر رہے ہیں، پیروں میں نالین نہیں ہے، جوتی نہیں ہے، چپل نہیں ہے، ننگے پیر پھر رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا ہے عمر یہ کیا کر رہے ہو، نئے کام کر رہے ہو، ہم نے تو کبھی کسی کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے جواب دیا، اللہ اکبر، میں بھی چپل نالین پہننا چاہتا ہوں، مگر کیا کروں، جب نالین پہن کے نکلتا ہوں تو خیال آتا ہے شاید میری نالین وہاں پڑ رہی ہوگی جہاں کبھی میرے مصطفیٰ کا قدم پڑا ہوا ہوگا۔ بس اس خیال نے مجھے چپل نالین اتارنے پہ مجبور کر دیا، میں نہیں چاہتا کہ میرا نالین اس جگہ پڑ جائے جہاں کبھی میرے مصطفیٰ کے قدم پڑے ہوئے تھے۔ کہاں لکھا بھائی جی قرآن میں ایسا ادب کرنا؟ کہاں لکھا؟ رسول اللہ بولے میری جہاں پیر پڑ گئے تم لوگوں کے وہاں قدم نہیں پڑنا ہے، کہ بولے رسول اللہ نہیں بولے، مگر یہ اہل حق کا عقیدہ ہے، انہوں نے یہ عقیدہ دے کے دنیا والوں کو بتایا، دنیا والوں ادب کی بات آ جائے تو کہیں لکھی ہوئی ہونا ضروری نہیں ہے، تعظیم و ادب کر کے گزر جاؤ، اسی میں نجات ہے، اسی میں۔ اصل بات کیا ہے معلوم، یہ پٹھے دھوکے میں اور ان لوگوں کو دھوکے میں رکھا گیا، ان کے مولویاں ان کے عالم ان کو دھوکے میں رکھے ہیں، ان کے مولوی ان کے عالم ان کو صحیح بات نہیں بتا رہے، اور ہم لوگ بتاتے رہے ہو بولے تو ہولے آنے کو تیار نہیں، یہ مصیبت ہے بیوقوفوں سے۔ اب میں بتا رہا ہوں، جان ہتھیلی میں ڈالنے کے بتا رہا ہوں، آج ہی چمارا میں گھر سے نکلا، اولا میں کار بک کر کے جو ہے میں بیٹھا تو بیچارے ایک مسلمان صاحب آئے، اتفاق سے ہمارے محلے کے تھے، انہوں پوچھ رہے مولانا آپ اکیلے پھرتے؟ وہ کہیں وہ ہی نہیں بات کر رہا تھا، ارے آپ کے کتنے دشمن آئے، پانی پلا دے رہے ہیں، بازو والوں کے دکانہ بند کر دے رہے ہیں، بازو والا آپ کے بیان سن کے جا کے مولویوں کو پوچھ کے بھیجا گرم کرنے لگا، آپ اتنا سمجھا رہے ہیں انہیں بیچارہ مجبور ہو جا رہا آپ کے باتیں سن کے سمجھنے پہ۔ مولانا آپ کے تو دشمن آپ ہو جائے، آپ اکیلے کیسا پھر رہے لوگ امت میں؟ بلا اچھی بات بتائیں تو دشمنی کر دے گا، محبت کرنا نہیں، پیار کرنا نسل حساب سے کرنا، نسل حساب سے اچھی بات بتا رہے ہیں، ہم کیا غلط بات بتا رہے ہیں؟ ہم تو آپ کی عقیدت سدھار رہے ہیں، ہم آپ کو شیطانوں سے توڑ رہے ہیں، مدینے والے مصطفیٰ سے جوڑ رہے ہیں، تو آپ کو تو ہمارے کو تو ڈبل نظرانہ دینا ٹھیک ہے، چاہتے دشمن میرا کیا ہے کہ میرے کو آئیڈیا نہیں ہے کچھ بھی۔ تو بہن آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کوئی آدمی اگر اچھی بات بتا رہا اس کی قدر کرنا، نبی سے جوڑ رہا اس کی قدر کرنا، تو بہرحال ان لوگ غلط فہمی میں دھوکے میں رکھیں ان کے عالم آئیں گے، تو ہم آپ کو بتا رہے اچھی بات، ان کا کام ہے آنا ہماری بات کو سننا۔ میں ابھی بیٹھے جب کیا کر رہا، یہاں بیٹھ کے گنا اتنے فونا لگے ہوئے، گنا اتنے لگا رہے بچے ماشاءاللہ، 20 فونا لگے ہوئے، 20
ایک صدر صاحب ہے بڑا کیمرہ، یہ پورے چھوٹے چھوٹے صدر صاحب بچے پورے 20 ہے، 20 کیمرے لگے ہوئے۔ اب آپ لوگ کل یہ بیان ہے تو ڈالیں گے نا؟ نہیں جو ریکارڈ کر کے رکھ لیں ڈالنا میری کل صبح ڈال دینا، اور اس کے اوپر کیا لکھنا ہے؟ علامہ احمد نقشبندی لکھنا۔ تم تمہارا نام لکھ کے ڈالے تو نہیں آتا ہو، میرا نام لکھ کے ڈالو، بازو والا سرچ کرتا آ جاتا۔ تو اب مسئلے کو سمجھو آپ، ان لوگ تھوڑے میں کیا رکھے معلوم ہے؟ حضور کی زندگی کے 2 پہلو ہیں۔ کتنے پہلو ہیں؟ 2 اچھی بات سمجھا رہا ہوں، تم آپ کو کوئی نہیں سمجھاتا ہے بات، یہ سمجھانے والے پورے مر گئے، تم آپ کو آگے پڑھ انہیں کافر ہے، انہیں سلے پنڈی ہے، انہیں بدماش ہے، انہیں چور ہے، انہیں ڈاکو، یہی باتیں چل رہے ہیں آج کل تفریحوں میں۔ میں اکیلا بیچارہ بچ گیا، خاموش سن لو، تم سن لے لگا، سنو مسئلے کو۔ اب مسئلے کو سمجھو آپ، حضور کی زندگی کے 2 پہلو، عام لوگوں کو سمجھانے عام باتیں کر رہا ہوں میں، کہاں لکھا ہوا ہے کچھ بات، آپ کے ذہن میں جیسا اترتا میں ویسا اتار رہا ہوں۔ حضور کی زندگی کے 2 پہلو ہیں، ایک پہلو ہے عمل کا، ایک پہلو ہے فضیلت کا، ایک پہلو ہے عمل کا اور ایک ہے فضیلت کا۔ یہ بازو والے کیا کرے؟ عمل کا پہلو لے لیے اور فضیلت کے پہلو کو لائٹ لے لیے۔ عمل کا پہلو کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت، جنگ، جدال، یہ ساری چیزیں عمل کے پہلو میں۔ مسواک کرنا لے لیا، رسول اللہ کی سنت ہے، عمل لے لیے پڑتے، داڑھی چھوڑ رہا، کنگھی کر رہا، یوں کر رہا، بیگم پریشان، اتنا گئی کیسے؟ سنت رسول اللہ کی سنت، بیگم پریشان ہے۔ ہمارے کو چوٹی کے بالا ہم اتنا نہیں گھس لے رہے، داڑھی کے بالوں میں اتنا گھس لے رہا ہے۔ سنت اللہ کے رسول کی سنت، اللہ کے رسول کی سنت، ڈارلنگ لے لیے، تخمہ کے اوپر پیجامہ پہننا سنت، نیچے ہونے چلے جا رہا، کبھی غفلت سے بھی نیچے نہیں ہونے دیں، اوپر روک لیتے جا رہا، اوپر کر لیتے جا رہا، پیجامہ چھوٹے بھائی کا سلا لے بات سمجھ گیا؟ عمل لے لیا، فضیلت نہیں، جمعہ میں گئے تو عمل پہ بات، اللہ کے رسول کا عمل یہ تھا، اللہ کے رسول نے ایسا کرتے تھے، اللہ کے رسول یہ کرتے، ڈارلنگ ایسی باتیں کرتے، اور خدا کی قسم اللہ کا ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے، ہم رسول اللہ سے عمل بھی لیے، رسول اللہ کی فضیلت، یہ ہے ہمارا اور ان کا جھگڑا۔ ہم رسول اللہ کی فضیلت کے لیے، ہم حضور سے نماز کے لیے تو لامقام ٹھہرنا بھی لیے، کیونکہ نماز کاملی زمین پہ نہیں ملی، لامقام ملی سو ہے، نماز یہاں نیچے آئی سو نہیں ہے، نماز اوپر سے نیچے لائی سو ہے۔ پہلے حبیب کو اپنے دربار میں بلاتا ہے، اپنا دیدار کراتا ہے، کعبہ قوسین او ادنیٰ کی منزل سے گزارتا ہے، پھر جب نبی آتے ہیں تو نماز کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ ہم نے نبی سے نماز بھی لیا تو کعبہ قوسین او ادنیٰ کی شان بھی لیا ہے، ہم نے نبی سے قرآن بھی لیا تو صرف قرآن لے کے پڑھنے گئے، بلکہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اے جبریل میں قرآن اتارنا چاہتا ہوں، ذرا جا کر دیکھ زمینوں میں کیا اتنی قوت ہے کہ وہ میرے قرآن کی خشیت کو برداشت کرے، اے جبریل ذرا یہ دیکھ کیا پتھروں پر قرآن اتارا جا سکتا ہے، اے جبریل ذرا یہ دیکھ کیا چھالوں پہ قرآن اتارا جا سکتا ہے۔ حضرت جبریل صرف ایک آیت لیے، وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت لے آ کر پتھروں پہ اتارے، پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے، دریا
حضرت جبریل وہ آیات لے کر غار حرا میں تشریف لائے تو آمنہ کا لال عبادت خداوندی میں مشغول. حضرت جبریل نے سینہ اقدس پر وہ 5 آیات کریمہ کو اتارا تو آمنہ کے لال نے ان آیات کریمہ کی کیف و خشیت، کیف و سرور کو اپنے اندر برداشت کر لیا. کہا نور ہی نور کی کیفیت کو برداشت کر سکتا ہے. ہم حضور سے صرف قرآن نہیں لیے، حضور کی فضیلت کے لیے. حضور نہیں ہوتے تو آپ قرآن بھی نہیں ہوتا. انہیں پڑھا حضور کے تعلق سے کیا خیال ہے؟ ہماری طرح ابے ہولے تو قرآن تو لیا مگر نبی کو نہیں لیا. ان لوگا کیا کرے، انڈیا لے لیے گاندھی جی کو نہیں لیا. ویری گڈ. یہ لوگا بھی ایسے کرے، قرآن لے لیے، دین لے لیے، نبی کو نہیں لیے. اس لیے اہل سنت والجماعت 1400 سال سے بیٹنگ کر رہی، آؤٹ نہیں لی. کیونکہ ہم نبی سے عمل بھی لیے، نبی کی ساتھ کو بھی لیے، نبی سے نماز بھی لیے، نبی کی فضیلت بھی لیے، نبی سے قرآن بھی لیے تو نبی کی اہل بیت کو بھی لیے، نبی سے نبی کا طریقہ لیے تو نبی کے صحابہ کو بھی لیے، نبی سے نبی کی تعلیم لیے تو نبی کے امت کے اولیاء کی سرداری کو لیے. اس لیے ہمارا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں حق والا بنایا ہے. اس لیے ہم آج کانفرنس عقائد اہل حق کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حق کی بات یہ نہیں بتا سکتے. اس کا نے جا کے تم بیٹھو جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنانے کی فضیلت یوں بیان کی ہے. خالی ایک بات کر رہے ہیں، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا، چندہ دینا، زکات دینا، صدقے دینا، گھر میں چھوڑ کے نکلنا، فکر کرو، شکر کرو، غور کرو، ذکر کرو، یہ بات کرتا غلط نہیں ہے، یہ بات بھی صحیح ہے. مگر اس کے ساتھ نبی کا مقام یہ ہے، نبی کی عظمت یہ ہے، نبی کی شان یہ ہے، نبی کی رفعت یہ ہے، نبی کے درجات یہ ہے، نبی کا مقام یہ ہے، نبی کے نبی کی علویت یہ ہے، یہ بات نہیں کرتا. نہیں، اپن لوگ کیا کر رہے ہیں، ابا سے پیسے لے رہے ہیں، ابا سے گھر لے رہے ہیں. ساتھ میں ابا دے گا رکھے، ہاں امی بولے کہ مار کے بھوک چھوڑ دے تو جرا. ابا سے پیسے لیتا، ابا سے گاڑی لیتا، ابا سے گھر لیتا، پھر ابا کی بات ہے میرا کچھ بھی نہیں. چاہو کوئی مہینے انہوں جیتا میں بھی تک انہوں جو شرٹ پہننا میں کوئی پہن دونوں پینٹ پہننا میں پہننا انہوں بھی چکل پر نہیں جانا بہت برابر. ایسے لوگوں کو جنت نہیں دی؟ بولیے کیوں؟ باپ کنے پیسہ بھی ہے، گھر بھی ہے، نعمت بھی ہے، یہ سب ہے تو باپ کی فضیلت بھی ہے. فضیلت یہ ہے کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. تو باپ سے پیسہ بھی لیو تو باپ کی فضیلت کو بھی لو، نبی سے دین لو تو نبی کی عظمت بھی لو. یہ پٹھے خالی دین کے لیے عظمت کو چھوڑ دی، اس لیے گمراہ ہو گئے پورے، بدعقیدہ ہو گئے. اور اللہ کا شکر اتنا ہے الحمدللہ